مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ وہ لڑکیاں فون کرتی ہیں نا، ہمارا بوائے فرینڈ ناراض ہو گیا، میں نے کہا کہ بھائی میں حرام ہے، میں وہ کہیں دین کی باتیں سن لی، اب وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، وہ خودکشی کر رہا ہے، تو کہیں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں وہ جتنی ڈپریشن میں جائے گا نا، آپ کو اتنا ثواب ملے گا قیامت کے دن۔ اس کی ڈپریشن کی آپ پرواہ مت کرو۔ کہتی وہ مر گیا تو خودکشی، مجھے قتل کا گناہ تو نہیں ہوگا کہ میری وجہ سے خودکشی کی اس نے؟ میں نے کہا قتل کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ جب دوبارہ وہ فون کریں نا کہ میں مر جاؤں گا، ہاں حرام رشتہ ہو، حلال کی بات نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو کہ بیوی یہ بیان سن کے اپنے میاں کو پہلے تو نے کھمبے سے چپکنا ہے جو مرضی کرنا ہے، اس کو تو گناہ ہوگا اگر وہ بیوی ہے۔ بعض عورتیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں نا، وہ حلال رشتہ ہے، میاں تڑپ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، تو وہ جو ڈپریشن میں جائے گا تو اس کو تو بیوی کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح شوہر ناراض ہو رہا ہے، بیوی ڈپریشن میں جا رہی ہے، اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے کو تو اسلام مانتا ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو نہیں مانتا۔ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو جتنا ناراض کرے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو جتنا ناراض کرے گا، جتنی الٹی باتیں کرے گا، اتنا ثواب۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکے کو کسی، اللہ معاف فرمائے، کسی لڑکے سے عشق ہو گیا۔ اب یہ لڑکا حضرت کے پاس آیا، حکیم اختر صاحب کے پاس، کہ مجھے عشق ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اب اس سے تعلق ختم کر دو۔ کہتے ہیں میں تو ختم کر رہا ہوں لیکن وہ پھر بھی چپکا ہوا ہے نا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے بد اخلاقی سے پیش آؤ، بدتمیزی سے۔ وہ بہت چپک رہا تھا نا، جس سے عشق ہو گیا تھا اس کو، وہ آگے آگے چپکتا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے جو ہے نا بد اخلاقی سے پیش ہو۔ یہاں بد اخلاقی فرض ہے، اسے ہی نہیں کہا وہ مسلمان اخلاق والا ہوتا ہے، بیٹھو چائے پینی ہے، کیا چاہیے تمہیں، اسے آرام سے سمجھا دو بھائی مجھ سے تعلق ختم کر دو، پھر بھی چپک رہا ہے، بدتمیزی سے پیش آؤ۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ہاتھ ملایا، اس نے اتنی زور سے دبایا، اس کی چیخیں نکل گئیں اور گالیاں دے کے چلا گیا ٹھیک ہے نا۔ خدا کی قسم اس بد اخلاقی پہ اتنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ یہ کس کے لیے ہو رہی ہے بد اخلاقی؟ اللہ کے لیے۔ جس سے انسان کو عشق ہو، اس سے روٹھے لہجے میں اللہ کے لیے بات کرے نا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے محبت ہے۔ دیکھو اگر کسی عورت کے شوہر سے کسی لڑکی کو عشق ہو جائے، کسی خاتون کا شوہر ہے، اس شوہر سے عشق ہو گیا کسی لڑکی کو، وہ لڑکی آپ سے جان نہیں چھوڑ رہی، تو آپ اپنی بیگم کو موبائل دیتے ہو کیا؟ آپ کو پتا ہے اس لہجے میں بات کرے گی، آئندہ میں اس کو 20 دفعہ بھی منانے کی کوشش کروں گا، یہ نہیں آئے گی۔ وہ عورت کیا کرے گی؟ فون کر کے اس کی طبیعت دھو دے گی۔ ایسے موقع پر آپ اس آدمی کی بیوی کو سمجھاؤ ایکچولی اس لڑکی سے آپ خوش اخلاقی سے بات کریں، اسلام مسکرا کے بات کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ کہے گی اپنی تقریر اپنی طرف رکھ، یہ الو کی پٹھی تو میرے میاں کو کیوں خراب کر رہی ہے بے غیرت، ایسی گالیاں دے گی جو میں یہاں بیٹھ کے دے نہیں سکتا، ایسی اور یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں تو ایسا خواتین کو مشورے دیتا ہوں کہ جو گرل فرینڈیں رکھی ہوئی ہیں نا جن کے شوہروں نے، تو میں ان خواتین کو کہتا ہوں آپ کسی طرح اس سے طبیعت دھو دو ایک دفعہ، تو وہاں انسان کو پتا چلتا ہے کہ، کیونکہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا میاں کیا ہو رہا ہے، اس لڑکی بے غیرت کے چکر میں خراب ہو رہا ہے، اس کو وہاں بد اخلاقی کی ویلیو، وہاں بد اخلاقی ہی اخلاق ہے۔ تو یار عورت اپنے شوہر کو بچانے کے لیے یہ بد اخلاقی کرتی ہے، تو آپ اپنے اللہ کو بچانے کے لیے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ایسے معشوقوں سے، ایسے عاشقوں سے اسی اسٹائل میں بات کیا کرو۔ تو لڑکیوں کو جب کوئی ایسے نرم لہجے میں لڑکا بات کر رہا ہو نا، اس کو بولا کرو تمیز سے بات کرو، ٹو دا پوائنٹ بات کر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت، یہ جو اتنے میٹھے اخلاق ہے نا، اپنی ماں سے ایسے بات کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی ماں سے ایسے بات کیا کرو۔ ہم سے جو ایسے ہو، ایک مجھے بتایا کسی لڑکی نے، میں کسی سے ٹیوشن پڑھ رہی ہوں آن لائن نا، تو پہلے مجھ سے موسم کا حال پوچھتے ہیں ہمارے ٹیچر، کیسے چل رہا ہے موسم، اور بتاؤ بارشیں ہو رہی ہیں، تو کہہ رہی میرے ٹیچر ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، تو میں بتا رہی ہوتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ان سے ایک دفعہ آرام سے بول دو، سر مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں نے آپ کو فیس ٹیوشن کے لیے دی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، بس محبت سے، تمیز سے، یعنی زیادہ یعنی بے احترامی پہلی دفعہ میں نہ کی جائے۔ تو ان کو آرام سے بتا دیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ اس قسم کی لڑکی نہیں ہے، ورنہ خواتین بھی فری ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ایکچولی بارش ہوئی ابھی، دیکھیں ٹیمپریچر تو الحمدللہ اچھا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2-3 دن میں بارشیں ہو جائیں گی، وہ تو پھر بعد میں ہے، آدمی ٹیوٹر بعد میں ہوتا ہے، آدمی کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ بد اخلاقی سے بات کرنا عین ایمان کا حصہ ہے۔
تو زیادہ فری ہونے لگے, اس کو بولو اپنا کام سے کام رکھو, میرے سے زیادہ فری ہونے کی کوشش, بدتمیزی نہ کریں لیکن مضبوط لہجے میں بتا دیں. پھر بھی اگر نہیں ہے تو پھر بدتمیزی پہ آ جائیں, ابے تبے پہ آ جائیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں بات کیا کر رہا تھا. ہاں, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جا کے کزن میں کی شادی ہو رہی ہے تو ڈانس کرنا یا مخلوط ماحول میں جانا, بھائی یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ پہلے ہے, مخلوق بعد میں. تو اسی طرح بوائے فرینڈ اگر کھمبے سے چپک رہا ہے نا, اس کو بولو چپک جاؤ, جا کے مرو جا کے, بہت ثواب ملے گا اللہ. اور جس دن چپک گیا آپ کو ڈبل اجر ملے گا, آپ پہ بالکل بھی گناہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح کسی کو دین پہ لانے کے لیے آپ کو حرام کی اجازت نہیں ہے. دین پہ آئے گا آ جائے بھائی, کوشش کریں. نہیں آتا آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. ان دونوں افراد میں کون بہتر ہے؟ ایک شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں منافق نہیں, میرے قول و فعل میں تضاد نہیں, جبکہ دوسرا جو چھپ کر گناہ کرتا ہے اور اس پر نادم بھی ہے, تو کون بہتر ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, میں نے سوچا تھا اس پر میں مستقل بیان کروں گا. آج کل نا ہمارے لبرل لوگ اپنے گناہ کو چھپانا اس کو منافقت سمجھتے ہیں. لوگ میرے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں انگریز منافق نہیں ہے, وہ جو برائی کرتا ہے بتا کے کرتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے پگڑیاں داڑیاں اور چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ویسے بڑے اچھے نیک بنے پھر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاں منافقت ہے. گورے کے ہاں منافقت, ہمارے ہاں کوئی زنا کرتا ہے تو بتاتا نہیں نا, شرماتا ہے, چھپتا ہے. اب تو لوگوں نے بتانا شروع کر دیا ہے, لیکن جس میں غیرت ہوگی وہ تھوڑا چھپاتا ہے اس جرم کو. تو اس کو لوگ کہتے ہیں منافقت. یہ منافقت نہیں ہے, خوب سمجھ لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ میں اگر کوئی جرم ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو چھپاؤ, کیونکہ پھیلانے سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, کل امتی معافن الا المجاہرین. جہار کہتے ہیں کھلے عام گناہ کرنا. میری امت قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھل کے گناہ کرتے ہیں. گناہ کر بھی رہا ہے, بتا بھی رہا ہے لوگوں کو جا کے, اس سے لوگوں کے دل سے گناہ کی برائی کم ہو جاتی ہے. تو یہ لبرل لوگ کہتے ہیں ہم ہیں بھائی, جو ہیں ہم بتائیں, ہم تو کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہم کوئی منافق تھوڑی ہیں. یہ منافق نہیں, آپ خدا کی نافرمانی بھی کر رہے ہو اور پھر اس کو ظاہر بھی کر رہے ہو. اصل میں ان کے دل میں گناہ کی کوئی برائی ہوتی نہیں ہے. جب میں آپ کو منافق نہیں مانوں گا, آپ چوری کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ میں چور ہوں. میں کیا ہوں؟ الحمدللہ میں چور ہوں. انگریزوں میں کرپٹ بھی تو ہوتے ہیں نا بہت سارے. آپ کرپٹ ہو, آپ دنیا کو بتاؤ کہ مجھ سے معاملات نہ کرو, میں منافق نہیں ہوں بھائی, میں بتا کے بتاتا ہوں میں کیا ہوں, کرپٹ. آپ کو پتا ہے اس سے عزت کا جنازہ نکل جائے گا, کیونکہ لوگ اس کو جرم سمجھتے ہیں. زنا کو لوگ جرم نہیں سمجھ رہے اس سوسائٹی میں, اس لیے گورا بتاتا پھر رہا ہے کہ میں زانی ہوں, تو نو پرابلم. میری یاد, مجھے لڑکوں کا شوق ہے, بتا رہا ہوتا ہے کہ میں منافق تھوڑی ہوں, مجھے ہومو سیکسولیٹی کا میں عادی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, منافق نہیں ہوں. تو یہ منافقت کی بات نہیں ہے. ان کے دل سے گناہ اور کی برائی کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. تو چونکہ اللہ کا حق ہے نا زنا سے بچنا, تو اللہ کو تو جانتے نہیں وہ. ہاں, جن حقوق کا مخلوق کے حقوق سے تعلق ہے اس میں اپنی برائی کو وہ بھی چھپاتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے ظاہر کیا تو بےزتی ہو جائے گی. وہاں منافقت سے توبہ کرو نا. آپ جھوٹ بولتے تو آپ بتاؤ الحمدللہ, میں الحمدللہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہوں, اور میں چور ہوں, ان سے ملیے یہ چور ہیں. تو جیسے میرے بھائی ان سے ملیے یہ چور ہیں, یہ بہت بڑی لعنت ہے, گالی ہے. تو اسی طرح ان سے ملیے یہ زنا کرتے ہیں, ان سے ملیے انہوں نے گرل فرینڈز پالی ہوئی ہیں, ان سے ملیے یہ لڑکوں کے شوقین ہیں. اس سے بڑی گالی دنیا میں کوئی نہیں. بھائی تو شوقین ہے تو چھپا کے رکھ خدا کا واسطہ, اور یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں, اللہ کو اور غضب آئے گا. ابھی چھپا ہوا معاملہ ہے, توبہ کر لے, رو دھو کے اللہ کو منا لے. دنیا کو بتا دیا, تیرے دل سے بھی گناہ کی برائی ختم ہوگی, تو بھی جری ہو جائے گا. جب انسان کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ گناہ کرتا ہے, تو ایک چیز تھی شرمندگی, بے عزتی کا خطرہ, وہ روکتی تھی, اب وہ بھی روکنا چھوڑ دے گی. تو اس لیے یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. میں لڑکیوں سے اکثر بولتا ہوں کہ شادی کے بعد اپنے میاں کو اپنے پرانے والوں کا نہ بتایا کرو. کہتی میں منافق نہیں ہوا, ایکچولی میرا وہ ایک تھا, وہ مجھے لائک کرتا تھا, میں بھی اسے لائک کرتی تھی, اور یہ پوری نا وہ بے وقوفی میں اپنی پوری ڈیٹیل, وہ بھی ایسا گھننا, وہ بھی پھر مزید کھرچتا ہے. حالانکہ غیرت مند آدمی ہوگا وہ اپنی بیوی سے بول دے گا بھائی تم جو شادی سے پہلے تھی مجھے نہیں بتاؤ, میرے دل میں تمہارے لیے بال آئے گا. میں یہی سمجھتا ہوں کہ صرف تم, ٹھیک ہے نا, رکشے کے پیچھے میں نے دیکھا تھا صرف تم. تو عقل مند آدمی نہ پوچھے گا, عقل مند آدمی اس کے ماضی کا نہ سوال کرے گا, اور عقل مند عورت بھی کچھ نہیں بتائے گی, نہ اپنے بارے میں بتاؤ.
یہ ڈائلاگ ہے, ہم ایک اتنے کلوز ہو گئے ہیں کہ ہم سب اپنے بارے میں ہم نے سب ایک دوسرے, تاکہ ہم منافق نہیں ہیں. میاں بیوی کیا ہیں, اس نے اپنی پوری بتا دی نا, پوری وہی وہ لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں کہ شوہر جب بیگم کے کمرے میں گیا نا, دلہن کے کمرے میں, کہنے لگا آج سے تم میری کائنات. وہ تو بیچارہ ڈائلاگ بول رہا تھا میری ساری کائنات تم ہی ہو, تو کائنات میری راحت یعنی خوشی بھی تم, میری مسرت بھی تم. وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈس کے نام بتا رہا ہے. کہتی اچھا کائنات بھی میں, مسرت بھی میں, فرحت بھی میں, تو ٹھیک ہے وسیم بھی تم, ستار بھی تم, اور غفار بھی تم. آئے کافی ہو گیا میرا خیال. تو گناہ کو چھپاؤ, گناہ کو ظاہر مت کرو. یہ منافقت نہیں ہے, منافقت اور چیز ہوتی ہے. منافقت یہ ہے کہ آپ زبان سے جو کہہ رہے ہو آپ کے دل میں وہ نہیں ہے, دل میں اس کی مخالفت کی نیت ہے. جیسے منافق نبی کے پاس آ کے کہتے تھے مومن ہے, حالانکہ وہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, مالی مفاد کے لیے. تو آپ مالی مفاد کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کرو کہ میں نیک ہوں, میں نیک ہوں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں یا میرے اندر وہ برائی نہیں, لیکن دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے اندر وہ برائی نہیں ہے. یہ منافقت کہلائے گی. باقی گناہ کو تو چھپانا ہی ہے, اپنے گناہ کو بھی چھپانا ہے, دوسرے کے گناہ کو بھی چھپانا ہے, اس کو بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت آپ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت پہنچانے کے لیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اگر کوئی کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے اس کے گھر حرام آمدن کی دعوت کھا لیتا ہے تو کیا حرج ہے؟ اور مزید یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جنید جمشید کو وصول کرنے کے لیے ان کے یہاں دعوت قبول کی جو کہ حرام کی تھی, اس وقت اگر وہ قبول نہ راس پر نہ آتے. دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھو, ان کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو. ایک بات میں بتا دوں, ابھی میں سفر میں تھا لاہور میں, وہ لڑکا نہیں جس کو مولانا طارق جمیل صاحب نے مسافے سے پیچھے وہ مجھ سے ملا, تو اس نے وہ جو وضاحت کی وہ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں. اس نے کہا کہ وہ مولانا جب مجھے پیچھے دھکیلا ہے وہ ویڈیو بن گئی, اس کے فوراً بعد مولانا کو نہیں پتا تھا ویڈیو بن رہی ہے, تو مولانا کو خود یہ تھا کہ ابھی رش کی وجہ سے میں نے اس کو پیچھے کر دیا. پھر بعد میں مولانا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کافی دیر بیٹھ کے بات چیت کی, حال احوال پوچھے. تو یہاں مدعی سست گواہ چست, ویڈیو بنانے والے نے ان کو بدنام کر دیا کہ دیکھو یہ غریب کو کیسے دھکیل رہے ہیں. تو اور جو ہے وہ اب ظاہر ہے یہ بات تو سامنے نہیں آئی نا, تو بعض دفعہ بدگمانی ہوتی ہے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا کوئی فرشتے ہیں یا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یا کچھ بھی وہ کریں تو ہم نے وہ اس کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے, انسان صحیح بھی چلتا ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن بعض چیزیں میڈیا کی شرارتیں ہوتی ہیں, بعض چیزیں میڈیا کی. تو وہ بندہ مجھ سے ابھی لاہور میں ملا ہے, کہہ رہا ہے مولانا نے مجھے ایسے کیا تھا اور اس کے بعد مولانا نے مجھے الگ سے بلایا اور کافی ٹائم دیا مجھے. میرے ساتھ بھی میں نے بھی بد اخلاقی کی 2 لڑکوں سے اس مسجد میں, لیکن وہ مجھے مل نہیں رہے. میں بہت اس دن ٹینشن میں تھا, ملاقاتیں تو 2 لڑکے آئے تو میں نے ان کو طبیعت سے سنا دی تھی. پھر مجھے احساس ہوا یار یہ زیادتی ہو گئی ہے, تو میں نے بہت تلاش کیا, وہ مل نہیں رہے, پتہ نہیں کہاں گئے وہ. اب وہ بھی امیج جا کے ہو سکتا ہے خراب کریں کہ دیکھو مفتی صاحب جو ہے نا ڈانٹ دیا تھا ہمیں. تو اب 100% نہ ہر آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں ہوتا ہے, اور میں تو اس لیے تلافی نہیں کر رہا تھا کہ یہ مجھے بدنام کریں گے, مجھے کیا, مجھے ایسے نہیں تھا, مجھے یہ تھا کہ یہ بیچارے محبت میں آئے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ ٹائم لیے بغیر آئے. پھر جو ہے نا آدمی ایک دم مسلط ہونے لگتا ہے تو پھر آدمی کو غصہ آتا ہے. وہ مسلط بھی نہیں ہو رہے تھے, مجھے تو غصہ ویسے ہی آیا ہوا تھا. 3 بیویاں تو ویسے ہی خام خام میں بعض دفعہ غصہ اس پہ آ رہا ہوتا ہے کہ 3 کیوں ہیں, کیوں کی میں نے یہ بعض دفعہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ اور بھی بہت ساری. میں نہیں کہہ رہا مجھے اس لیے آ رہا تھا, لیکن ہو سکتا ہے. تو گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, اصل میں مجھے بہت ہر طرح سے سیف طریقے سے چلنا پڑتا ہے. کوئی ایسی بات نہ ہو جو کسی کے خلاف ہو جائے. 1 سالہ کا تو آپ کو واقعہ میں نے سنا دی, اور بھی سالے ہیں وہ سب دشمنی پہ نہ اتر آئے نا. اچھا میرے بھائی, باقی رہا یہ مسئلہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے. اس سے وہ نقصان ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو, وہ حرام کام جو شریعت میں وہ حرام ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑے حرام سے بچنے کے لیے چھوٹا حرام کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ نہیں ہے. حرام چاہے چھوٹا حرام ہو چاہے بڑا حرام ہو, وہ کیا ہے, وہ حرام ہی ہے. ہاں شدید مجبوری میں شریعت اس حرام کو خود ہی حلال کر دیتی ہے, وہ پھر حرام رہتا نہیں ہے. جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہیں تو پھر شریعت نے خنزیر کھانے کی بھی اجازت دے دی جان بچانے کے لیے, پھر وہ خنزیر حرام رہتا نہیں ہے, بلکہ جان بچانا فرض ہے, اس کو کھانا پڑے گا. تو تبلیغ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو صریح حرام ہو, یہ جائز نہیں ہے. تو چاہے وہ بینک کی آمدن والا ہو یا کوئی, اب جیسے کوئی شراب پیتا ہو,
تو آپ اس کو دین کے قریب لانے کے لیے بولے چلو, وہ کہہ ٹھیک ہے 2 گھونٹ پیو گے تو میں دین پہ آؤں گا, ورنہ میں نہیں آؤں گا. آپ کو 100% یقین ہوگا نا کہ میں نے 2 گھونٹ پی لیے تو یہ 100% توبہ کر لے گا, تو بھی آپ کے لیے وہ 2 گھونٹ حلال, ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہوگا, بے شک وہ جہنم میں چلا جائے. وجہ اس کی یہ کہ ہم شریعت کی باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں, شرابی کے ساتھ فری ہو گئے اور وہ توبہ کر کے جنت میں آ گیا, لیکن آپ پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا, کیونکہ ایک شریعت کی باؤنڈری ہے نا, آپ اس کو تھوڑی کراس کر سکتے ہیں. تو کسی بینک والے کی بوتل پی لینا, اس کے ہاتھ کی جو سودی, بشرطے کہ 100% ارننگ اس کی حرام ہو. اگر حلال حرام مکس ہے پھر جائز ہے, کیونکہ ہمیں کیا پتا کس سے پلا رہا ہے, پھر شریعت بدگمانی سے روکتی ہے. لیکن اگر 100% ارننگ کسی کی حرام ہے, گلوکار ہے یا کوئی فلم کا ایکٹر ہے, تو یہ تو 100% ناجائز ہی کما رہا ہے نا وہ, تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر دعوت قبول کی ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, میں سمجھ رہے ہیں نا. اور اگر کوئی مشہور آدمی ہے, کوئی مشہور بزرگ ہے, تو وہ پبلک میں بھی بتا دے کہ بھائی میں دعوت قبول کی ہے میں نے, لیکن میں نے اتنے پیسے صدقہ کیے ہیں جتنا میں نے کھایا ہے. وجہ اس کی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید انہوں نے ناجائز کا ارتکاب کیا, پھر لوگ ناجائز پہ کیا ہو جاتے ہیں, جری ہو جاتے ہیں. تو ورنہ یہ جو دلیل ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کھانا, یہ تو پھر ہر آدمی, پھر لوگ کہتے ہیں ہم رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے شادی میں ناچے تھے, کزن کی شادی ہے, اس کی شادی میں ناچ گانا ہے, آپ نہیں جاؤ گے وہ ناراض ہو جائے گا, تو آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے چلے گئے تاکہ رشتہ نہ ٹوٹے. تو بھائی رشتہ توڑنے کا اس کو گناہ ہوگا, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, آپ شرعی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے.